ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن كعب بن عجرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت رواه أبو داود وفي رواية الترمذي والنسائي قام ناس يتنفلون فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بهذه الصلاة في البيوت. ایک ہی حدیث پڑھی ہے میں نے آج کی رات، یہ جناب کعب بن عجرہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تشریف لائے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عبد الاشہل میں، یہ قبیلہ ہے عبد الاشہل، وہاں تشریف لے گئے حضور. فصلی فیہ المغرب، تو وہاں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی. فلما قضوا صلاتهم، جب انہوں نے نماز پڑھ لی حضور کے پیچھے 3 رکعت مغرب کی، تو ان کو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں. 3 فرض آپ کے پیچھے لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد دیکھا کہ یہ لوگ نفل پڑھ رہے ہیں. اب یہیں سے آپ کو تھوڑا سنبھلنا پڑے گا اور اپنا دین سیکھنا پڑے گا. ان کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا مسجد میں. فقال هذه صلاة البيوت، تو ارشاد فرمایا کہ یہ نفل جو ہے یہ گھر کی نماز ہے. گھر کی نماز کا نام کیا ہے؟ صلاۃ البیوت. صلاۃ کے معنی ہے نماز، اور بیوت بیت کی جمع ہے، بیت معنی گھر. یہ گھروں کی نماز ہے جسے نفل کہتے ہیں. مسجدیں فرض کے لیے بنائی گئی ہیں، بھائی بس سمجھو، بقیہ نوافل کے لیے گھر ہیں. لیکن اب لوگ اس لیے مسجد ہی میں نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، یا تو گھر ان کا دور ہے، دور سے چل کے آتے ہیں، یا گھر ابھی نہیں جا سکتے، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، تو کہاں پڑھیں پھر؟ تو دکان میں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، آفس میں پڑھ سکتے ہیں. وہ جہاں بھی ہیں نفل کے لیے اپنا گھر، اپنی آفس، اپنی چھت، یہ سب صحیح ہے. لیکن فرض کے لیے صرف مسجد، فرض صرف مسجد کا. یہ نہ کسی گھر میں ہوگا، نہ کسی چھت پر ہوگا، نہ کسی آفس میں ہوگا. فرض کے لیے مسجد. سن رہے ہیں آپ؟ جب نفل ان کو پڑھتے دیکھا مسجد میں تو منع تو نہیں کیا کہ نفل کیوں پڑھ رہے ہو. جب منع نہیں کیا تو آج ہم بھی پڑھتے تو منع نہیں کیا جائے گا. آپ نے سب نفل یہیں پڑھا نا، فرض ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے سب نفل یہیں پڑھا، یہیں وتر بھی پڑھا، منع نہیں کیا حضور. لیکن فرمایا کہ یہ جو نفل پڑھ رہے ہو یہ در حقیقت گھر کی نماز ہے. اس کا کیا نام رکھا؟ یاد کر لو، صلاۃ البیوت. فرمایا یہ گھر میں، اگر گھر میں اس کو آپ پڑھیں گے نا ثواب آپ کو پڑھ جائے گا. ایسے جیسے فرض مسجد میں پڑھتے تو ثواب پڑھ جاتا ہے نا، اسی طرح نفل اگر گھر میں ادا کیا ثواب پڑھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھر میں پڑھیں گے تو گھر کے جتنے افراد ہیں سب اس کو دیکھیں گے کہ یہ نماز جو نفل پڑھ رہا ہے، ظاہر جاننے والا جب گھر میں پڑھ رہا ہے تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دیکھ کر کے ہی لوگ پڑھنے لگیں. اور بچے تو خاص طور سے بازو میں مصلی بچھا لیتے ہیں، وہ اسی وقت سیکھ لیں گے عملاً. تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے، اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے، تو وہ گھر جو ہے رحمت کا مسکن بنے گا. اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبر پہ نماز نہیں ہوتی، گھر میں نماز ہوتی. کسی قبر پہ نماز ہوئی ہے نا؟ تو کہا گھر کو قبر مت بناؤ بابا، گھر کو گھر ہی رہنے دو. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. قبر پر نماز نہیں ہوتی، گھر میں نماز ہونے دو. اور اگر گھر میں نماز ہوئی تو بغیر کہے گھر والے نمازی ہو جائیں گے، بغیر کہے، کہنا نہیں پڑے گا. ارے صاحب آدمی تو آدمی ہے. بلی بھی جو بلی ہے، بلی یہ دیکھتی ہے برابر آپ کو نماز پڑھتی تو بھی نماز پڑھنے لگتی ہے. جانور بھی. ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے بلی پال رکھی تھی. یہ بڑی ہوشیار ہوتی ہیں بلیاں. جب نماز کے لیے یہ کھڑے ہوتے نا تو بلی بھی کھڑی ہوتی ہے اور نماز پڑھتی باقاعدہ. بلی بھی پڑھتی تھی. تو اگر جانور بھی انسان کو کوئی نقل و حرکت کرتے دیکھ کے خود کرنے لگتا ہے سمجھ جائے تو پھر انسان کیوں نقل نہیں کرے گا اسے. اصل میں حضور نے فرمایا یہ پوری روئے زمین ہمارے لیے اللہ نے مسجد بنا دیا ہے. جب پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے تو گھر ہمارا مسجد کیوں نہ ہو. مسجد بیت گھر میں ہونی ہی چاہیے. ہر گھر کے اندر نماز پڑھے، اس کو صاف ستھرا رکھو.
وہاں برابر نماز پڑھو، ثواب وہاں پڑ جائے گا آپ کو، اور وہاں سے پورے گھر کی تعلیم بھی ہو جائے گی اچھی خاصی۔ تو جب وہ بلی نماز پڑھتی تھی اتفاق سے حافظ شیرازی نے دیکھ لیا منصوبہ بھی، سمجھنا، تو یہ لوگ جو مجاذیب جو دیکھتے ہیں تو پھر اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، یہ امام الغزل ہیں، فارسی میں ان کی غزل کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی لا نہیں سکا، حافظ شیرازی جیسا کلام لا نہیں سکا۔ دیکھا اس بلی کو کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے نواب صاحب کے ساتھ، تو انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو کچھ کہیں۔ ایک چھوٹا سا پرندہ آ گیا، گوریا تھی شاید، چھوٹی سی چڑیا ہوتی، جہاں نواب صاحب نماز پڑھ رہے تھے وہیں اس نے اچھل کود شروع کر دی گوریا نے، بس پھر ان کو تو موقع ملا حافظ شیرازی کو، اور ایک شعر کہہ دیا فوراً، کیا ہے کبا کے خوش خرام یہ خوشمیر ابھی بناس خرا مشو کی قربہ عابد نماز کر، اب شعر کہہ دیا پورا، کہا ہے چھوٹے سے پرندے جو تو نے اچھل کود مچائی ہے کسی نمازی کے سامنے، وہاں بلی بھی تو پڑھ رہی ہے، اس بلی کی نماز سے دھوکہ مت کھانا، یہ نہ سمجھنا کہ بلی صاحبہ نماز میں موقع پائیں گے تو تجھے چٹ کر جائیں گے، فوراً چٹ کا غرم مشو یعنی مغرور مت ہونا کہ بلی نماز میں ہے، موقع پائے گے تو تمہیں چٹ کر جائے گی، پکڑ لے گی۔ تو یہ آپ کا دین ہے۔ سرکار ہمیشہ نفل گھر میں پڑھتے تھے اور سرکار ہمیشہ فرض مسجد میں پڑھتے تھے، حالانکہ آپ گھر میں بھی پڑھتے تو گھر کیسا تھا، وہ جس طرح کعبہ بھی جھکا ہوا ہے ایسا گھر ہے، لیکن فرض ہمیشہ مسجد میں پڑھا، لہذا فرض کے لیے ضروری ہے کہ پبلک مسجد میں آئے، اور نفل کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ نفل ضرور ہو جائے۔ اگر سب نفل یہاں پڑھ لیتے ہیں، آپ کے ساتھ میں بھی سب پڑھ دیتا ہوں، لیکن گھر میں نفل پڑھتا ہی ہوگا، اسی لیے مجھے کسی لڑکے کو اپنے کو یا لڑکی کو کہنا نہیں پڑا کہ تم نماز پڑھو، وہ دیکھ دیکھ کے پڑھنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی مصلی بچھا لیتے ہیں، بلکہ ہماری طرح سے امامہ بھی باندھنا شروع کر دیا بابا نماز میں، بلکہ ہمارا امامہ جیسے سامنے لٹکا رہتا ہے انہوں نے لٹکانا، کہا یہ کیا، کہا آپ کا سامنے اسے لٹکا رہتا ہے اس لیے، اچھا ٹھیک ہے بابا ایسا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا گھر مسجد ہو جائے گا۔ فرمایا قبر مت بناؤ مسلمانوں، اپنے گھر کو مسجد بناؤ، یعنی نفل پڑھو۔ آج بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔